الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین اکرام، آج ہم اپنے مراد آباد منڈل کی آن بان شان جلالت العلم حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمہ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کی سماعت کی دہلیز پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت اور دیگر ائمہ علماء ہمارے مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کس قدر کام کر چکے ہیں، یہ ہمیں مطالعے کی میز کو سجانے کے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا جانتی بھی ہے کہ ساری دنیا مدارس اسلامیہ اور علماء اسلام کے خلاف زبان درازی اور دشنامدہی سے کام لے رہی ہے۔ بس کسی طرح قرآن کی تعلیم کو بند کر دیا جائے، لوگوں کو قرآن کا عالم نہ بننے دیا جائے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور کفار کو اس کی طرف مدعو کیا کرتے تھے، تو جو اہل ایمان تھے وہ اس کو سن کر مسرت اور شادمانی کا احساس کیا کرتے تھے، لیکن کفار کو یہ بات بڑی ناپسند تھی۔ پھر کفار نے کہا کہ بھئی ایسا ہے، اس مدرس اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس مدرس اعظم اور مدرسہ اسلامی کو ختم کیا جائے۔ ایک میٹنگ کی گئی تھی، اس میں بڑے بڑے آتنکوادی تھے، اور وہ کس لیے آئے؟ آج میٹنگ کی جا رہی ہے، اسلام اور مسلمان اور دروس اسلامیہ کے خاتمے کے لیے آج یہ میٹنگ کی جا رہی ہے۔ ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ تمام لیڈرز کفار کے، تمام رئیسان مکہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مشورہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ محمد کا مرڈر کر دیا جائے معاذ اللہ، کسی نے کہا کہ نہیں، محمد کو قید و بندش میں رکھا جائے،
تو جو سردار بن کر آیا تھا ابلیس، اس کی ایک رائے یہی تھی کہ جتنے بھی قبائل عرب ہیں ان سب قبائل سے کچھ لڑکوں کا انتخاب کیا جائے اور صاحب قرآن محمد بن عبداللہ کا مرڈر کر دیا جائے۔ تو جب سارے قبائل کے لوگ محمد بن عبداللہ کے مرڈر پر آمادہ ہو جائیں گے اور پھر مرڈر اگر کر دیں گے تو پھر قریش یا محمد بن عبداللہ کے خاص گھرانے والے یہ تمام قبائل سے لڑ نہ پائیں گے۔ اس مشورے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ بہرحال میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ پھر لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس قدر ٹورچر کیا کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اچھا صاحب، جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے نکل گئے تھے، اب کفار نے وہاں پر مدینہ شریف ہمارے پیغمبر پہنچ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار کو یہ بھی ناپسند تھا کہ محمد وہاں پر بھی سکون کی زندگی گزاریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس زندگی کے ان لمحات کو اگر آپ یاد کریں تو یا ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی وقت درکار ہے۔ آپ غور کریں، جب پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا تو کفار سمجھ رہے تھے کہ چلو مدرسے کا اختتام ہو گیا، مدرسے کا مرڈر ہو گیا، مدرسے کا قتل کر دیا ہم نے مدرسے کا، یہاں پر اب مکے میں کوئی مدرسہ نہیں چلے گا، جب محمد چلے گئے ہیں تو اب کوئی بھی اب اسلام کے اسباق حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا کہہ رہی تھی؟ حقیقت کہہ رہی تھی او ظالموں، تم نے کیا سمجھا ہے کہ مدرسہ اسلامیہ بند کر دیا گیا؟ یہ مدرسہ اب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گیا ہے۔ پھر مدینے میں پیغمبر اسلام نے وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا کہ اس میں صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں آتے تھے اور دروس اسلامیہ حاصل کیا کرتے تھے۔ حقیقت کہہ رہی تھی او ظالموں، مدرسہ تو بند نہیں ہوگا، اب یہ مدرسہ کوفہ میں چلے گا، وہ مدینہ میں چلے گا، مدینہ کے بعد کوفہ میں چلے گا، کوفہ کے بعد کربلا میں چلے گا یہ مدرسہ۔ اس مدرسے میں پڑھنے والا کوئی ابو بکر ہوگا، کوئی عمر ہوگا، کوئی عثمان ہوگا، کوئی علی ہوگا اور جملہ صحابہ ہوں گے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر یہ مدرسہ بڑی آن و بان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ پھر اس مدرسے کی آغوش علم سے نکلنے والا کوئی حماد بن ابی سلیمان ہوگا، کوئی عطا بن ابی رباح ہوگا، کوئی سلیمان بن مہران اعمش ہوگا، کوئی عامر شعبی ہوگا، کوئی عکرمہ ہوگا، کوئی ابن شہاب زہری ہوگا، کوئی یحییٰ بن سعید انصاری ہوگا، کوئی نافی ہوگا، کوئی عدی بن ثابت انصاری ہوگا۔ ظالموں، اسی مدرسے کی آغوش علم سے نکلنے والا کوئی ابو سفیان بصری ہوگا، کوئی ہشام بن عروہ ہوگا، کوئی حکم بن عیینہ ہوگا، کوئی ابو اسحاق بن سبیعی ہوگا، کوئی سلامہ بن کہیل ہوگا، کوئی ہشام بن عروہ ہوگا
اور کوئی ابو جعفر محمد بن علی ہوگا، کوئی عاصم بن ابی النجود ہوگا، کوئی سلیمان مولا ام المومنین میمونہ ہوگا، اور کوئی سالم بن عبداللہ ہوگا۔ پھر ان سب کی آغوش علم سے نکلنے والا ایک ایسا سورج جس کو دنیا سراج الفقہ، سراج الامہ، امام الامہ، امام اعظم کے نام سے یاد کرے گی، جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، وہ اس مدرسے کی آغوش علم سے نکل کر اس طرح سلسلہ درس و تدریس قائم فرمائے گا کہ تم پھر اسلام کے اس جو آنے والی ہے مستقبل میں اس چمک کو کوئی روک نہیں پائے گا، اس خوبصورتی کو، اسلام کی اس بلندی کو، اس بالا تری کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ آپ غور فرمائیں، حقیقت کہہ رہی تھی اے ظالمو، تم نے کیا سمجھا مدرسہ بند ہو گیا؟ نہیں۔ پھر اس نعمان بن ثابت کے آغوش علم سے نکلنے والا کوئی ابو یوسف ہوگا، کوئی محمد بن حسن الشیبانی ہوگا، کوئی امام مالک ہوگا، کوئی حماد بن ابی حنیفہ ہوگا، انہی کے بیٹے، کوئی عبداللہ بن مبارک ہوگا، کوئی ظفر بن حزیل ہوگا، کوئی حفص بن غیاث ہوگا، کوئی داود طائی ہوگا، کوئی ابراہیم بن ادہم ہوگا، کوئی فضیل بن ایاز ہوگا، کوئی بشر بن الحارث ہوگا، کوئی ابو سعید یحییٰ بن زکریا کوفی ہوگا، کوئی حسن بن زناد ہوگا، کوئی نوح بن دراج نخی ہوگا، کوئی ابراہیم بن طہران ہوگا، کوئی اسحاق بن یوسف ازرق ہوگا، کوئی اسد بن عمرو قاضی ہوگا، کوئی عبد الرزاق ہوگا، کوئی ابو نعیم ہوگا، کوئی حمزہ ہوگا، کوئی حبیب الزیاد ہوگا، حمزہ بن حبیب الزیاد ہوگا، کوئی ابو یحییٰ مانی ہوگا، کوئی عیسیٰ بن یونس ہوگا، کوئی ابو عاصم ہوگا، کوئی یحییٰ بن یمان ہوگا، کوئی لیث بن سعد ہوگا، کوئی خارجہ بن مصعب ہوگا، کوئی عبد الحمید بن ابی داود ہوگا، کوئی مصعب بن مقدام ہوگا، اور کوئی ابو عصمہ بن مریم ہوگا۔ تم اسلام کے اس مدرسے کو بند نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں، ہمارا مدرسہ اسلامیہ آن بان شان کے ساتھ چلتا رہا، اور کیسا چلا ہم اپنے اس مختصر سے بیان میں آخری کڑی سیدنا حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بارگاہ پر لا کر روک دیں گے، اور آپ کا مختصر سا تعارف بیان کر کے ختم کر دیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ساری دنیا جبکہ اسلام اور مسلمین کے خلاف تھی کہ کسی طرح مدرسے کو بند کیا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں لوگوں کہ مدرسے کا جو نظام تعلیم تھا، جو سلیبس کی صورت میں قرآن تھا، وہ کوئی اس کی تلاوت کو اور اس کے علم کی اشاعت کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ کیسے کیسے ائمہ ہم نے آپ کے سامنے مذکور کیے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جو ہر ایک اپنے لیے ایک مثال ہے۔ یہ جتنے میں نے ابھی آپ سے عرض کیے تھے نام، یہ حضور سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ تھے۔ آپ غور کریں، پھر حقیقت کہہ رہی تھی کہ اے ظالموں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آغوش علم سے نکلنے والا وہ لاجواب اور وہ امام جس کو دنیا ابو یوسف کے نام سے یاد کرے گی، اس کا نام یعقوب ہوگا اور اس کی کنیت ابو یوسف ہوگی،
اور ان کا لقب قاضی القضات ہوگا، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آغوش علم سے نکل کر اس طرح دین اسلام کے علوم کی اشاعت فرمائے گا کہ تم چونکتے رہ جاؤ گے۔ آپ غور فرمائیں، پھر اسی آغوش علم سے نکلنے والا کوئی حسن ہوگا، کوئی امام احمد ہوگا، آپ غور کریں، پھر اسی آغوش علم سے نکلنے والا کوئی ظفر بن حزیل ہوگا۔ لیکن جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ میں ہیں، ان میں سے ایک اور ہیرا ہوگا جس کی دنیا امام محمد کے نام سے یاد کرے گی، جس کا حسن لاجواب بھی ہوگا اور جس کا انداز تکلم بھی بے مثال ہوگا۔ آپ غور کریں، وہ امام محمد کہ جس کے آغوش علم سے پھر کوئی ابو حفص کبیر نکلے گا، کوئی موسیٰ بن نصیر رازی نکلے گا، کوئی ہشام بن عبید اللہ رازی نکلے گا، کوئی محمد بن سماعہ نکلے گا، کوئی مولا بن منصور ہوگا، اور کوئی محمد بن مقاتل رازی ہوگا، کوئی شیخ ابن جریر ہوگا، کوئی ابو سلیمان جوزجانی ہوگا، کوئی ابو زکریہ ہوگا، کوئی یحییٰ بن صالح ہوگا وغیرہ ہوں۔ ظالمو، تم علوم اسلامیہ کے اشاعت کو نہیں روک سکتے۔ اختصار یہ ہے کہ یہ مذہب اسلام کے علوم و فنون کو پھیلانے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ تم نے کیا سمجھا کہ مدرسہ ختم کر دیا گیا؟ اور یاد رکھو، ہندوستان کی سرزمین پر ایک وہ ہوگا جس کو دنیا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرے گی۔ وہ دنیا کو ایسی ایسی کتابیں دے گا کہ جو سائنس کے ذریعے بھی اسلام کی طرف کو بلائیں، جو فزکس کے ذریعے بھی اسلام کی طرف کو بلائیں، جو فقہ کے ذریعے بھی اسلام کی طرف کو بلائیں۔ پھر اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا انمول تحفہ اللہ تعالیٰ اسی مدرسے کی آغوش علم سے نکلنے والا عطا فرمائے گا، جس کو دنیا حافظ ملت کے لقب سے یاد کرے گی۔ آپ جانتے ہیں لوگوں، حضور حافظ ملت کی ذات ہے کیا؟ پہلے ہم مختصر سا تعارف حضور حافظ ملت کا کرائے دیتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمہ اللہ یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کے دادا جناب مولانا عبد الرحیم صاحب نے آپ کا نام عبدالعزیز رکھا تھا۔ اچھا، حضور حافظ ملت رحمہ اللہ کا بھی عرس چل رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضور حافظ ملت کی پیدائش گاہ بھوجپور قصبہ، ضلع مراد آباد، اتر پردیش، ہندوستان ہے۔ حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمہ اللہ سن 1314 ہجری بمطابق 1894 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ حضور حافظ ملت کے دادا نے آپ کا نام عبدالعزیز کیوں رکھا تھا؟ آپ کے دادا مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ نے حضور علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی نسبت سے آپ کا نام عبدالعزیز رکھا۔ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی حضور حافظ ملت مالی اعتبار سے کمزور گھر سے تعلق رکھا کرتے تھے۔
حضور حافظ ملت کو آپ کے والد ماجد نے قرآن کریم کی تعلیم دی، حفظ کرایا۔ پھر حضور حافظ ملت گھر کی حالت کو دیکھتے ہوئے بھوجپور کی ہی ایک مسجد میں امامت کرنے لگے، اور وہاں پر ایک مدرسے میں حضور حافظ ملت نے حفظ کی درسگاہ کو سنبھالا۔ اس وقت ایک حکیم صاحب تھے جن کا نام محمد شریف احمد صاحب ہے، وہ مولانا فضل حق یا مولانا عبدالحق خیر آبادی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید تھے۔ وہ حکیم تھے، وہ کبھی بھوجپور کی سرزمین پر علاج و معالجہ کے لیے جایا کرتے تھے، اور حضور حافظ ملت رحمہ اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب نے کہا، حافظ صاحب الحمدللہ آپ قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مراد آباد تشریف لائیں، میں آپ کو فن طب سکھاؤں گا، حکمت پڑھاؤں گا۔ حضور حافظ ملت رحمہ اللہ نے کہا کہ میری گھر کی حیثیت مالی اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اس لیے لوگ مجھے اس خدمت کے بدلے جو دے دیا کرتے ہیں اس پر ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ اختصار یہ ہے کہ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیا کریں، روزانہ مراد آباد بائی ٹرین آیا کریں، بائی ٹرین چلا جایا کریں۔ حضور حافظ ملت نے اس کو ہاں میں جواب دیا۔ پھر حضور حافظ ملت بائی ٹرین جاتے تھے، بائی ٹرین آتے تھے، سبق پڑھ کر کے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد ماجد جناب غلام نور صاحب نے کہا کہ عبدالعزیز اس طرح روزانہ آنا مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ وہاں پر مستقل طور پر تعلیم حاصل کریں۔ حضور حافظ ملت رحمہ اللہ وہاں پر مستقل طور پر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے مطالعے کی سخت ضرورت رہتی ہے پڑھانے کے لیے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مدرسے میں ایڈمیشن لے لیجیے۔ تو حضور حافظ ملت رحمہ اللہ کا ایڈمیشن جامعہ نعیمیہ میں کرایا گیا۔ حضور حافظ ملت رحمہ اللہ جامعہ نعیمیہ میں پڑھ رہے تھے، اسی دوران وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں مشاہیر علماء اکرام تشریف لائے تھے، خصوصاً حضور سیدنا شاہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی خان رحمہ اللہ صاحب بہار شریعت بھی تشریف لائے۔ تو آپ نے ان سے اکتساب علم کے لیے عرض کیا۔ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا، اس وقت حضور صدر الشریعہ اجمیر شریف میں زیر تدریس تھے۔ حضور صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ شوال المکرم میں اجمیر شریف آ جائیں۔ حضور حافظ ملت رحمہ اللہ اپنی رفقا کے ساتھ وہاں پہنچے۔ غالباً اس میں حضور سیدنا امام النحب علامہ غلام جیلانی میرٹھ رحمہ اللہ بھی ہیں۔ بہرحال آپ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر آپ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ شارٹ کٹ یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ حضور حافظ ملت سے پھر حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا میں باہر رہتا ہوں، فلہٰذا آپ ہمارے علاقے میں چلے جائیں۔ وہاں پر کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بد نظمی زیادہ پائی جا رہی ہے، میں باہر رہتا ہوں تو اس لیے وہاں پر کام نہیں ہو پا رہا ہے، فلہٰذا آپ وہاں چلے جائیں۔ حضور حافظ ملت رحمہ اللہ نے عرض کیا، حضرت میں ملازمت نہیں کروں گا۔ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا، ملازمت کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ خدمت دین متین کے لیے وہاں تشریف لے جائیں۔ حضور حافظ ملت مبارک پور کی سرزمین پر آئے، وہاں پر ایک مصباح العلوم نام سے مدرسہ تھا پہلے ہی۔ پھر حضور حافظ ملت رحمہ اللہ نے وہاں پر اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ قائم فرمایا کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ مدرسہ اتنا عروج پا گیا کہ دور دور سے وہاں پر علم حاصل کرنے کی غرض سے لوگ آنے لگے۔ آپ غور فرمائیں، حضور حافظ ملت رحمہ اللہ کا انداز تدریس ایسا تھا کہ آپ کی دور دراز تک شہرت ہو گئی تھی۔
اور اسی انداز تدریس کی وجہ سے مصباح العلوم کو حضور حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ مسلم یونیورسٹی کا ایک روپ دیا۔ یہ وہ عظیم چہرہ ہے ہمارے سماج کا کہ جس نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن کو اور خصوصاً بالخصوص ہمارے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو بہت مضبوطی اور تقویت دی ہے۔ حضور حافظ ملت انہوں نے کس طریقے سے پھر علمی جال بچھایا، مختصر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر اکثر علماء جو دور حاضر میں ہیں، اکثر علماء بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور حافظ ملت رحمہ اللہ کے تلامذہ میں شمار کیے جائیں گے۔ آپ غور کریں، حضور حافظ ملت رحمہ اللہ کی ایک ذات ایسی ذات تھی کہ جو طلباء پر شفقت بھی فرمایا کرتی تھی، اور آپ کبھی فضول بات نہیں فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ اچھی بات کیا کرتے تھے اور طلباء پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ غور کریں، حضور حافظ ملت نے کبھی وقت بھی برباد نہیں کیا۔ آپ غور کریں، حضور حافظ ملت جہاں پر ایک طرف ایک مدرس لاجواب اور بے مثال مدرس تھے، وہیں پر آپ انتہائی جلیل، انتہائی جمیل مصنف بھی تھے، قلم کار بھی تھے۔ آپ غور کریں، حضور حافظ ملت رحمہ اللہ نے بہت ساری کتب عوام اہل سنت و خواص اہل سنت کو عطا فرمائیں، جن میں کہ چند کے نام یہ ہیں: معارف حدیث۔ یہ معارف حدیث جو کتاب ہے، یہ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترجمہ اور اس کی عالمانہ تشریحات کا مجموعہ ہے۔ دوسری کتاب حضور حافظ ملت کی الارشاد۔ یہ الارشاد ہندوستان کی سیاست کے اوپر ہے، اور ایک کتاب حضور حافظ ملت نے دی، ارشاد القرآن، اور ایک کتاب المصباح الجدید، یہ بد مذہبوں کے رد کے لیے ہیں۔ ایک کتاب حضور حافظ ملت نے عطا فرمائی تھی قوم کو، العذاب الشدید۔ یہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، انتہائی خوبصورت اور دلچسپ بکس ہیں، یہ اچھی کتابیں ہیں، اور ایسی کتابیں کہ آپ پڑھتے جائیں تو دل کے دریچے بھی کھلتے جائیں اور ذہن کے دریچے بھی کھلتے جائیں۔ اور حضور حافظ ملت رحمہ اللہ نے پھر جب جال بچھایا تو آپ کے جانتے ہیں کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے امام، ہمارے لیڈرز حضور حافظ ملت کے شاگردی کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ان میں چند کے نام یہ ہیں، میں عرض کیے دیتا ہوں: علامہ عزیز ملت حضرت عبدالحفیظ مدظلہ، جو اس وقت سربراہ اعلیٰ ہیں الجامعۃ الاشرفیہ کے، اور آپ کے شاگرد حضور حافظ ملت کے شاگرد قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رئیس القلم رحمہ اللہ، اور بحر العلوم حضرت علامہ عبد المنان اعظمی صاحب رحمہ اللہ، اور خطیب البراہین حضرت علامہ صوفی نظام الدین صاحب رحمہ اللہ، اور مصلح اہل سنت حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی قادری بانی دارالعلوم امجدیہ، اور فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، اور بدر اہل سنت حضرت علامہ مفتی بدر الدین احمد گورکھپوری، اور اشرف العلماء سید حامد اشرف الاشرفی الجیلانی المصباحی، اور شیخ القرآن حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی صاحب، یہ سری فہرست ہیں۔ یہ ایسے ایسے علماء حضور حافظ ملت کی شاگردی کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ آپ غور کریں، حضور حافظ ملت کبھی بھی ٹائم کو برباد نہیں ہونے دیا کرتے تھے، فلہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور حافظ ملت کی اس انداز زندگی سے بھی سبق حاصل کیجیے
کہ آپ کبھی وقت کو برباد نہیں کریں گے، اس لیے کہ وقت بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو ہم حضور سیدنا سرکار علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔